سورہ بقرہ کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ نے جب یہ آیت اتاری تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، اس میں جو لفظ رائنا ہے نا، اس کا مسئلہ ہے، تو کہا اے ایمان والو رائنا نہ کہو۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ، اور یوں کہو کہ حضور ہم پہ نظر رکھے ہیں، باغور سن رہے ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب رائنا کیوں نہ کہو؟ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کوئی درس دیتے تھے، کچھ بھی بیان کرتے تھے، تو صحابہ کہتے تھے رائنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں قرآن سمجھنے کا تھوڑا سا موقع عطا فرمائیں۔ تو اس پر جو یہ لفظ رائنا ہے، تو یہودیوں کی جو لغت تھی، یہودیوں کی جو زبان تھی، رائنا ان کی زبان میں یہ بے ادبی کا لفظ تھا، تو انہوں نے رائنا کہنے کے بجائے جب سنا تو ان کے دل میں تو میرے نبی کے لیے نفرت تھی۔ منافق لوگ تو اس زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں، پائے جاتے نہیں پائے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں جناب۔ تو منافقوں نے کیا کہا، رائنا کہنے کے بجائے رائنا کہنے لگ گئے۔ تو جب رائنا کہنے لگے تو صحابہ کو بڑا رنج پہنچا، غم پہنچا۔ تو ان صحابہ میں، تمام صحابیوں میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ یہودیوں کی اس لغت سے واقف تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہودیوں کو، ان کی زبان سے سنا، فرمایا کہ یاد رکھو اگر کسی نے دوبارہ میرے نبی کی شان میں یہ لفظ رائنا کہا تو یاد رکھنا کہ میں اس کا سر گردن سے جدا کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کسی نے میرے نبی کی شان میں یہ الٹا لفظ کہا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ سیرات التفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آئی سمجھ، یہی الفاظ ہیں۔ اور کہا کہ اگر کسی نے اس طرح، پھر یہودیوں نے پلٹ کر کہا، وہ رائنا کہتے تھے تو صحابہ رائنا کہتے تھے، صحابہ کھینچتے نہیں تھے تو وہ کھینچ کے کہتے تھے رائنا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ سعد آپ بھی تو یہی کہتے ہو، آپ کے قرآن میں بھی تو یہی ہے، تو آپ ہمیں کیوں اس طرح سے تقلید کر رہے ہو؟ جبکہ آپ کے صحابہ بھی اس لفظ کو اسی طرح کہتے ہیں، تو آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، جا کر سر کو یوں جھکا کر ادب سے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک کی آیات ہے، تو یہودی ہمیں تانا زنی کر رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی رائنا کہتے ہیں، ہم بھی رائنا کہتے ہیں، حالانکہ یہودی کھینچ کے بولتے تھے، صحابہ کھینچتے نہیں تھے اس لفظ کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جبریل آئے، اللہ کا حکم ہوا کہ آج کے بعد تم نے بھی رائنا نہیں کہنا ہے۔ صحابہ کو کہا کہ اے ایمان والو رائنا نہ کہو، آج کے بعد تم نے بھی رائنا نہیں کہنا ہے، بلکہ تم نے کہنا ہے انظر، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کرم فرما دے۔ انظر کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ انظر۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف نظر کرم فرمائیں، آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ تو جب یہ اصطلاحات بدلی، جب یہ قرآن کا جملہ بدلا، تو یہودیوں کے دل پھٹ گئے کہ پہلے تو ہم مذاق اڑاتے تھے، اب تو مذاق اڑانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ نے انظر کہا، جانا ہے، حالانکہ لفظ قرآن میں وقول انظر ہے، تو یہاں پیش لگا دیا۔ اللہ نے کہا صحابہ سے اے ایمان والو رائنا نہ کہو بلکہ تم انظر کہو، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ پھر اس کے بعد والا جو لفظ ہے وقول انظرنا واسمعوا، اب واسمعوا سنیے کہ لفظ واسمعوا کیا ہے۔ جب لفظ واسمعوا کا یہ لفظ آیا تو یہ جملہ جو ہے، اللہ نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ واسمعوا، اے میرے صحابہ جب میرے نبی
تمہاری طرف کوئی بات کرے، تمہیں کوئی نصیحت کرے تو اے میرے صحابہ ہو تم اتنی غور سے سنو تاکہ مصطفیٰ کو دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کو، اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے نبی سے، خود رب کہہ رہا ہے کہ میرے صحابہ ایک بار میرے نبی نے جو بات کہہ دی تم اس کو اتنی غور سے سنو تاکہ میرے نبی کو دوبارہ کوئی لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور للکافرین عذاب علیم، جنہوں نے اس لفظ کا مذاق اڑایا رائینا، تو اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ گویا پتہ یہ چلا، دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیات، ایک ایک جملہ اتار کے صحابہ کو اللہ سمجھا رہا ہے، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے میری نبی کو پکارو، اور نبی جو تمہیں کہہ رہا ہے ایک بار سن کے اس کو اپنے دل میں پیوست کر لو تاکہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک اعرابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی کے پاس، بڑی قابل غور ہے یہ بات، آپ نے سن کے اپنے سینے میں اس کو جمانا ہے۔ لوگوں اپنے نبی کی محبت کو اپنے سینے میں پوست کر لو، اگر کوئی تم سے سارا جہاں چھین لے لیکن تم سے مصطفیٰ کی محبت کوئی نہ چھین پائے، ایسے عاشق بن جاؤ تم۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ دین اگر داد پختہ بے اداب عشق، دی بغیر از صحبت ارباب عشق۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر عشق کسی سے لینا ہے تو سو کی جگہ منہ مارنے سے عشق نہیں ملتا، اگر عشق لینا ہے تو پھر کسی عاشق کے پاس بیٹھو، وہاں سے تمہیں عشق ملے گا۔ اور یہ عشق اگر مصطفیٰ کا ملتا ہے تو یہ مصطفیٰ کے غلاموں سے ہی ملتا ہے، کسی اور سے نہیں مل سکتا ہے۔ کیونکہ منافق کا کام کیا ہوتا ہے؟ تمہارے منہ پہ اور باتیں کرنا، باہر جا کے اور باتیں کرنا۔ جو اپنے نبی سے سچی محبت کرتا ہے وہ منبر پہ بھی کھڑے ہو کے جو باتیں کرے گا وہ اعلانیہ بات کرے گا کہ ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، نہ تو مصطفیٰ کی محبت ہمارے سینوں سے کوئی نکال سکتا ہے، نہ نبی کے نام کو ہماری زبان سے کوئی ہٹا سکتا ہے۔ کیوں کہ میں وہ جو لفظ بیان کرنے لگا تھا محبت کا، اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، سنیے گا آپ، کہ اتنی محبت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ تو اس شخص نے پلٹ کر جواب میں کہا کہ اگر اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے تو کلمے میں اللہ نے پہلے نبی کا نام کیوں نہیں رکھا، بعد میں کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے پہلے کیوں نہیں رکھا؟ اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اسی چیز کو محبت کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ اسی چیز کو محبت کہتے ہیں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا اللہ نے جب کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے بعد اللہ نے کائنات کے ہر انسان کو یہ بتا دیا کہ جو ناپاک زبان ہو، ناپاک زبان سے پہلے میرا نام لے لا الہ الا اللہ، تو جب اس کی زبان پاک ہو جائے پھر پاک زبان سے میرے محبوب کا نام لے۔ ہے کہ نہیں؟ دیکھو کتنی محبت ہے۔ اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کا نام کوئی ناپاک زبان لے۔ اللہ نے کائنات کو یہ بتا دیا کہ پہلے زبانوں کو پاک کرو، پھر زبانوں کو پاک کرنے کے بعد میرے نبی کا نام لو۔ کتنی محبت ہے اللہ کو ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہیں اللہ نے یہ آیات جو قرآن میں اتاری اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو۔ جب یہ آیات اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ اے لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو سب سے پہلے تم میری فرمانبرداری کرو، مجھے مانو۔ قرآن کے لفظ آیات ہیں کہ میری فرمانبرداری کرو۔
تو گویا پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی فرمانبرداری کے بنا خدا بھی راضی نہیں ہو سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کو منانا قرآن کہہ رہا ہے, مصطفیٰ کی فرمانبرداری کرنا اللہ کی فرمانبرداری ہے, مصطفیٰ کو ماننا گویا خدا کو ماننا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, اور بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اے حجر اسود, توجہ نوجوانوں, میں تم سے مخاطب ہوں, میں تم سے مخاطب ہوں, خدا را اپنے نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں بساؤ. آئی سمجھ, مسلمان ہونے کا صرف نام کا مسلمان نہ بنو, کام کا مسلمان بنو لوگو. آئی سمجھ, کام کا مسلمان بنو, نام کے مسلمان تو بہت ہیں. یہودی اور نصارہ توریت کو جب پڑھتے تھے انہوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں, ان کی نبوت کی تصدیق بھی انہوں نے کی. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, یہ بھی تصدیق کی, لیکن منافقت دل میں سے نہیں گئی. پڑھنے کے باوجود پھر اللہ نے ان کو برباد کر دیا تھا, ان کی نفاقت کی وجہ سے ان کو برباد کر دیا. تو میں اپنے موضوع کی طرف, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, حجر اسود کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد کہا کہ اے حجر اسود, اس آیات کی یہ تفسیر ہے, اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. فرمایا کہ اے حجر اسود, تو ایک پتھر ہے, میں یہ جانتا ہوں کہ تو مجھے کچھ نہیں دے سکتا, البتہ میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما ہے. سبحان اللہ. میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ گویا تجھے میرے نبی نے چوما ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہیں تو اپنے چہرے پہ مسکان لاتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ چہرے پہ مسکان لانے کی وجوہات؟ فرمایا میرے مصطفیٰ وضو کرتے سما مسکراتے تھے تو میں نے ان کی ادا کو اپنا بنا لیا. ایک اور صحابی رسول ہیں, انہوں نے غار ہیرا کے اندر, غالباً غار ہیرا کی بات ہے, وہاں اونٹ کو گھما رہے ہیں اور خود بھی چکر لگا رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ یہ کیا وجہ؟ کہا مصطفیٰ کو میں نے یہاں چکر لگاتے ہوئے دیکھا, اس لیے میں بھی چکر لگا رہا ہوں. تو گویا پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی فرمانبرداری خدا کی فرمانبرداری ہے. مصطفیٰ کی محبت کو اپنے سینے میں پیوست کرنے کا نام, اگر ایک ہی راستہ جو ہے وہ ہمیں خدا تک لے جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کائنات کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں جو ہمیں رب تک لے جائے گا. رب تک اگر کوئی لے جائے گا تو وہ فقط مصطفیٰ کی محبت ہے. اے نوجوانوں, جب خدا کی قسم تمہارے دلوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر کائنات میں کسی انسان کو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ لوگ تم میرا دوست بن جا, تو میرا دوست بن جا. جب تیرے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی تو اللہ کائنات کو تیرا دوست بنا دے گا. تو گویا پتہ یہ چلا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے. بخاری شریف کی حدیث بھی ہے, حب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الایمان. نمازوں کا نام ایمان نہیں, روزوں کا نام ایمان نہیں, آپ صدقات دیتے ہوں ان چیز کا نام ایمان نہیں. امام بخاری کہتے ہیں جس کے دل میں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان, جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے, بس اسی چیز کا نام ایمان ہے. تو گویا پتہ کیا چلا, مصطفیٰ کی محبت جو ہے وہ اصل ایمان ہے. اگر مصطفیٰ کی محبت دل میں نہیں تو گویا آپ مومن ہرگز نہیں ہو سکتے. اور دین کو اوپر لاؤ, آئی سمجھ, اپنے عقیدے کو بچاؤ. سب سے پہلے مصطفیٰ کی محبت اگر تمہارے دل میں ہوگی تو گویا تم حق پر ہو. اچھا, ہم نماز میں اسی موضوع کے اوپر میں ٹھہرا ہوا, یہیں سے اس بات میں ایک لوجک ہے. لوجک کیا ہے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں نا اہدینا الصراط المستقیم, کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا, کہتے نہیں کہتے, لیکن سیدھا راہ یہاں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ راستے سے مراد ہے کیا؟ یا اللہ سیدھا راستہ تو ہے لیکن راستے سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے راستے سے مراد یہ لیا ہے, قرآن کی نص بھی ہے کہ
اولئک الذی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ راستہ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ لیکن امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہاں جو مراد ہے وہ عقیدے کا راستہ ہے۔ اگر آپ کے عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر بھی خلل ہے کہ مصطفیٰ کی محبت یار اس طرح ہے، یہ ہے، وہ ہے، مصطفیٰ کو مانتا تو ہوں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے، اللہ کو مانتا ہوں، یہ ہے، وہ ہے، ڈگمگا گیا تو گویا تیرا ایمان خارج ہو گیا۔ اگر تیرے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، کوئی یہ وہ کرتا رہے نہیں، ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس طرح صحابہ نے اپنی نبی سے محبت کی۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف قافلہ جا رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق دوڑے، کبھی پیچھے کبھی آگے چلے جاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ فرمایا ابوبکر یہ کوئی چلنے کا انداز ہے؟ کبھی دوڑے آگے چلے جاتے ہو، کبھی دوڑے پیچھے چلے آ جاتے ہو، یہ کیا انداز ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں کہ آپ کو یہ انداز پسند نہیں، مگر فقط مصطفیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت مجھے آگے بھی لے جاتی ہے، پیچھے بھی لے جاتی ہے، اس لیے کہ قافلے کے اوپر اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو وہ مصطفیٰ کی جانب نہ آئے، پہلے صدیق کی جانب آ جائے۔ سبحان اللہ، پہلے صدیق کی جان۔ یا رسول اللہ یہ جانیں ہم نے آپ کے لیے رکھی ہیں نا، ہم مال کے ہوس میں نہیں ہیں نا، ہم مال کی حرص میں نہیں، یا رسول اللہ یہ جانیں ہم نے آپ کے لیے رکھی ہیں۔ جب صحابہ نبی کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، جب مصطفیٰ وضو کرتے تھے باخدا وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اس سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ ٹھہرا کے اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے۔ یہ محبت ہے، آئی سمجھ، مصطفیٰ سے یہ محبت ہے۔ اور کائنات کے اندر اگر اللہ نے کوئی افضل بنایا ہے تو وہ فقط مصطفیٰ ہے۔ اور یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن کسی نے عشر کے اندر، قبر کے اندر کسی نے کام نہیں آنا، اگر کوئی کام آئے گی تو وہ فقط مصطفیٰ کی ذات ہے۔ مولانا روم بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں روشن است از جمال محمد، دلم تازہ گشت از وصال محمد۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر جہاں یہ روشن ہے، اگر جہاں کے اندر یہ زمین یہ روشن ہے تو یہ فقط مصطفیٰ کے چہرے کی وجہ سے روشن ہے۔ سبحان اللہ، اگر جہاں روشن ہے تو فقط مصطفیٰ کے چہرے کی وجہ سے روشن ہے، ورنہ اگر نبی نہ ہوتے تو کائنات کے اندر کوئی بھی شے موجود نہیں ہوتی۔ تو گویا قرآن کی آیات سے پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی محبت ہی ایمان ہے، جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ سب سے پہلے نوجوانوں میری بات سنو، اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط لگاؤ۔ آج کل مارکیٹ کے اندر نئے دین والے پھر رہے ہیں، آئی سمجھ، نئے دین لے کر پھر رہے ہیں۔ اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط بنا لو، خدا کی قسم اگر تمہارا عقیدہ مضبوط ہوگا، تمہاری نمازیں قبول ہیں، تمہارے روزے قبول ہیں، تمہاری عبادتیں قبول ہیں۔ تو اگر تمہارے عقیدے کے اندر ذرا سا بھی خلل ہے، نہ نمازیں قبول نہ عبادتیں قبول، پھر جنت تو جانا دور کی بات ہے، عذاب نار کے حقدار ہو جاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اگر محبت کرنی ہے تو پھر صدیق ابوبکر جیسی کرو، محبت کرنی ہے تو حضرت عثمان غنی جیسی کرو، محبت کرنی ہے تو وہ حضرت عمر فاروق جیسی کرو، محبت کرنی ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی کرو۔ لوگوں آج دنیا کے اندر ہمیں کتنی شہنشاہت ہیں، کس طرح کے ہم کھانا پینا طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں، لیکن دین کو آج کے دور میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں۔ یہاں سارے میں دیکھ رہا ہوں بزرگ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو آپ کو پیسہ دکھا کر، جو آپ کا ایمان چھین لیں گے۔ خدا کی قسم آپ کے ایک کان سے دوسرے کان کو خبر نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھو۔ آئی سمجھ، آپ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، گویا آپ کو کوئی پیسوں کی لالچ دے کر اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو گویا آپ اتنے کمزور ہو کہ آپ کا ایمان بکا جا رہا ہے۔
یہ بات یاد رکھنا۔ تو پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنی جوانی کا سودا کبھی مت کرنا، پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ اگر آپ کے پاس آپ کا ایمان مضبوط ہے تو گویا رب چاہے گا تو ہزاروں خطائیں معاف کر دے گا، کیونکہ گناہ گار کے لیے معافی ہے لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ گناہ گار کے لیے معافی ہے لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ مستند رستے وہی مانیں گے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے۔ در یار تک تو پہنچے لیکن دل یار تک نہ پہنچے۔ آئی سمجھ؟ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک تو پہنچے ہیں لیکن در یار تک پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ تو گویا ایمان کی یہ علامت ہے کہ دل یار تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ قبر میں مصطفیٰ آئیں گے، حشر میں مصطفیٰ آئیں گے، پل صراط پہ مصطفیٰ آئیں گے، حوض کوثر پلانے کے لیے مصطفیٰ آئیں گے۔ اگر یہاں پوچھ کے مصطفیٰ سے محبت کی ہوگی تو کل قیامت میں بھی پھر پوچھ کے ڈھونڈتا جہنم کے راستے چلا جائے گا۔ بات یاد رکھنا۔ وہی لوگوں، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، سارے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو صحابہ نبی کے پانی کے وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے تو کیا وہ صحابہ انگوٹھا نہیں چوم سکتے تھے؟ میں آپ کو ایک عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، خدا کی قسم۔ جو صحابہ، ایک صحابی رسول کے لیے یہ روایت ہے، جو سیاستہ کی کتابیں ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سننا آپ پھر توجہ کرنا، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مبارک ایک صحابی کو دیا، فرمایا ایسی جگہ دفن کرو کہ جہاں کوئی دیکھے ہی نہ۔ تو وہ لے کے گئے، جگہ ڈھونڈی، کوئی جگہ ایسی ملی نہیں، تو پی کے آ گئے۔ کیا کیا؟ پی کے آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دفن کر دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسی جگہ دفن کیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ جو صحابہ مصطفیٰ کی محبت میں خون پی جاتے تھے، جو صحابہ وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بتاؤ وہ انگوٹھا نہیں چوم سکتے تھے؟ وہ انگوٹھا نہیں چوم سکتے۔ نہیں جی تمہیں آج کوئی کہہ دے کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے، نا 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 نا۔ اگر مصطفیٰ کی محبت میں انگوٹھا چومنا شرک ہے، بدعت ہے، تو گویا ہمیں یہ شرک بھی منظور ہے، یہ بدعت بھی منظور ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ۔ کیوں کہ آج اگر ہم دین کے اندر اپنا حساب چلائیں گے، اپنے دماغ کے مطابق دین کو چلائیں گے، تو یوں سمجھو کہ آپ کا دین نامکمل ہے، کیونکہ دین میں حساب نہیں ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا، حدیث نے جو کہہ دیا، اس کے اوپر سر جھکا کے اترنا پڑے گا۔ آئی سمجھ؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کو وائز فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا علم اٹھ جائے گا۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ علم کیسے اٹھے گا؟ آپ نے اللہ سے لیا، ہمیں دیا، ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، وہ ایسے آگے اپنے بچوں کو دیں گے، تو یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہودی نصارہ آپس میں لڑے مر گئے، توریت کو پڑھا، اس کے احکامات کو انہوں نے سمجھا بھی، حضرت موسیٰ کی نبوت کو سمجھا، حضرت عیسیٰ کی نبوت کو سمجھا، لیکن پھر بھی توریت کو چھوڑ دیا، آپس میں لڑتے رہے، اپنا سینہ غرور کی حالت میں ایسے طاقتور بن کے گھومتے رہے، نہیں جی ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی آخر میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو گویا وہ بھی اور جاہل بھی دونوں برابر ہوں گے، اس وقت علم اٹھا لیا جائے۔ تو لوگوں اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط کر لو کہ جب مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو مصطفیٰ کی محبت میں اپنے دماغوں کو پاگل کر دو، مصطفیٰ کی محبت میں اپنے بچوں کو پاگل کر دو۔ جب ایک انسان اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کسی کی کوئی جرأت نہیں ہوتی کہ بلا وجہ کوئی کسی کی اولاد کو تھپڑ مار دے،
جب آپ اپنے بچوں کے لیے اپنی جان دے سکتے ہو تو جس کے صدقے اللہ نے بچے دیے تو اس کے لیے جان نہیں دے سکتے ہو؟ اپنی جانوں کو اگر رکھنا ہے تو فقط مصطفیٰ کے لیے رکھو بس. یہ اولاد یہ کچھ بھی کام آنے والی ہے ہی نہیں. آئی سمجھ؟ یہ صرف دنیا دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارا مال تمہاری اولاد یقیناً دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے، اور تمہیں خسارے میں نہ ڈال دے، اور جنہوں نے ایسا کیا وہ یقیناً نقصان میں. یہ بات یاد ہے، قرآن نے کہہ دیا. اور پھر ایک اور مقام میں بھی کہا جو جن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، یہ قرآن ان کے لیے اترا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یاد رکھنا جن کو مصطفیٰ کی محبت نے چھوڑ کر دنیا کے مال اور حرص نے اللہ کے ذکر سے غافل رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اور جب دنیا میں دلیلیں مانگتا پھر رہا کہ مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے، جناب انگوٹھے چومنا جائز ہے یا نہیں، اسی سلسلے میں تو مر گیا. جب قبر میں پہنچا تو وہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوئے، تو اس وقت کیا جب آپ کی محبت مصطفیٰ سے سچی نہیں ہوگی تو مصطفیٰ قبر میں بھی آپ کی طرف پیٹ پھیر کے بیٹھ جائیں گے. یہ بات یاد رکھنا، قبر میں بھی مصطفیٰ پیٹھ پھیر کے بیٹھ جائیں گے. اور جب قبر میں پیٹھ پھیری ہوگی اور جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی وہ دنیا میں بھی شوق سے جیے گا، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو رسول اللہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں گے. وہ اپنے سر کو یوں جھکا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا. تو قبر میں بھی اس کی نجات، حشر میں بھی، آخرت میں بھی، اور پل صراط میں بھی. آخری بات یہ میں کہہ دوں آپ کو کہ جب کل قیامت کے دن آپ سب سنتے ہیں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، سنتے نہیں سنتے؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اور حدیث پاک بھی موجود ہے کہ جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے باخدا اس کے لیے اللہ 50,000 سال کے دن کو اتنا آسان فرما دے گا کہ جیسے اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی عاشق ہے نا تو عاشق کی یہی پہچان ہے کہ اللہ اس کو قیامت میں بھی تکلیف نہیں دے گا. جب دنیا روتی ہوگی، پریشان، 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ اس وقت بھی اس کے لیے اتنی آسانی فرمائے گا کہ 50,000 سال کے دن کو اس کے لیے اتنا کم کر دے گا جتنے میں وہ 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے. پھر آخر میں یہی بات کہوں گا کہ دین اگر داد پختہ بے اداب عشق، بے ادبوں سے عشق نہیں ملتا. دین بغیر از صحبت ارباب عشق، دین اگر ملتا ہے تو وہ عاشقوں سے ملتا ہے. مصطفیٰ کی محبت، عشق جو ملتا ہے جو وہ فقط عاشقوں سے ملتا ہے. نوجوانوں، مصطفیٰ کی محبت کو اپنا لو، بس یہی ایک راستہ. واہ خدا، اپنے بچوں کو بھی اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرو کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں. حضور انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو گیا تو کھڑے ہو کر صفوں کو درست فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے.